نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 21، آیت نمبر 45 فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم لوگ کرتے ہو۔ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے ذریعے یہ آیت تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ پچھلے رکوعوں میں مختلف انداز سے صبر کی تلقین کی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کا مرکزی مضمون صبر عن الابتلاء ہے۔ مصائب کے اوپر، مشکلات کے اوپر صبر کرو، تو صبر کرو، اللہ پر توکل کرو، اور صبر کرنے کا ایک اور ذریعہ بتایا گیا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اس سے بھی صبر پیدا ہوگا۔ اللہ کا ذکر صبر کو آسان کر دیتا ہے۔ من الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ من الکتاب اس لیے فرمایا کہ ابھی پورا قرآن تو نازل نہ ہوا تھا، تو جتنا بھی نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اتلو لفظ کو بھی ذرا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اگر تلا یتلو سے کوئی لفظ آتا ہے، اتلو یا یتلو، اور علا کے ساتھ آئے تو مطلب ہوتا ہے دوسروں کو سنانا، مراد با آواز بلند پڑھنا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ یتلو علیہم آیاتہ، ٹھیک ہے، تلا یتلو آ رہا ہے علا کے ساتھ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو اس کا مطلب ہوگا با آواز بلند پڑھنا، دوسروں کو سنانا۔ اور اگر علا کے صلے کے بغیر یہ لفظ آئے، جیسے یہاں آیا ہے اتلو، علا کوئی نہیں آ رہا اس کے ساتھ، مطلب ہے خود پڑھو، اپنے آپ کو سناؤ، خود ہی پڑھو۔ تو یہاں چونکہ انفرادی آزمائشوں پر صبر کی بات ہے، تو اس کے لیے انفرادی طور پہ قرآن پڑھنا، اس کا ذکر کیا گیا۔ قرآن کا انفرادی طور پہ پڑھنا، اپنے گھروں میں پڑھنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے رکھے۔ تو تلاوت کا جہاں تک تعلق ہے، صرف قرآن کی ریڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی بہترین جگہ اپنے اپنے گھر ہیں۔ قرآن کا پڑھنا ایک چیز ہے، قرآن کی تعلیم کچھ اور ہی چیز ہے۔ جہاں تک قرآن کی تعلیم کا تعلق ہے تو تعلیم کے لیے کسی جگہ جمع ہونا ضروری ہے۔ تلاوت انسان خود کر لے، تعلیم کے لیے اس کو کہیں جا کر سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور سیکھنے سکھانے کے لیے تو کہیں جانا ضروری ہوتا ہے، یا استاد کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ کسی سے انسان سیکھتا ہے، کبھی شاگرد بنتا ہے اور کبھی وہ استاد بنتا ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے اور قرآن کا سیکھنا الگ چیز ہے۔ تلاوت کے لیے گھر بہترین جگہ ہے، گھر میں انسان تلاوت کرے، نماز میں تلاوت کرے قرآن کی، اور سیکھنے کے لیے پھر وہ کسی کا ایک طرح سے شاگرد بنے، استاد ہونا چاہیے جو اس کو سکھا دے۔
لیکن اپنے معاشرے کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، دیکھ رہی ہیں ہم قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں پڑھ لیا. تو ترتیب الٹ گئی ہے، بالکل الٹی ہو گئی ہے. اس ترتیب کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ طریقے اور ترتیب جب آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہی بدعت بن جاتی ہے، وہی چیز غلط ہو جاتی ہے، اور اسے گمراہی بھی پھیلتی ہے، علم نہیں پھیل پاتا. تو چونکہ طریقہ ہم نے بدل دیا، جو کام مل کر کرنا چاہیے تھا وہ انفرادی طور پہ خود ہی اپنے ذہن کو استعمال کر کے کرنے لگ گئے، اور جو کام ہم کو انفرادی طور پہ کرنا چاہیے تھا اس کو مل کے کرنا شروع کر دیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ اتنا سارا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ سنت کے طریقے سے ہم ہٹ گئے، اور قرآن نے جو طریقہ ہم کو بتایا اس طریقے سے ہٹ گئے. تو کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، جب صبر کی ضرورت پڑے، تم قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو. اور خاص طور پہ جو اہل ایمان حق اور باطل کی کشمکش میں مبتلا ہوں، وہ یہ کام تو ضرور ہی کریں. اور کیوں کریں یہ کام ضرور؟ وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کی خاطر قربانیاں کوئی دے رہا ہے، کوئی تکلیفیں جھیل رہا ہے، جس مقصد کی خاطر وہ صبر کر رہا ہے، اس مقصد سے، اس آئیڈیالوجی سے اگر تعلق کمزور پڑ گیا تو قدم ہل جائیں گے. اگر یہ یاد ہی نہ رہا کہ ہم یہ سب کچھ کیوں اٹھا رہے ہیں، اس کا صلہ کیا ہے، اس کو نہ کرنے کا نقصان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے اپنے ایمان کے اندر کمزوری آنے لگ جائے، اس کا یقین جو ہے وہ ڈگمگانے لگ جائے. تو قرآن کے ساتھ پھر روٹین کے طور پہ تعلق قائم رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرتا چلا جائے، انسان کرتا چلا جائے. پابندی سے تلاوت قرآن کرتے رہنے سے ذہنی تعلق، قلبی تعلق اپنی آئیڈیالوجی سے مضبوط رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تو آپ روٹین بنا لیں کہ آپ کو صبح قرآن کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے. جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں اتنا ضرور پڑھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو، 3 آیتیں، لیکن اگر آپ 1 رکوع کا بھی نصاب رکھتی ہیں، کم از کم 1 رکوع کا، کم از کم تھوڑی زیادہ ہمت کریں تو چوتھائی یعنی کہ ربع پڑھ لیا کریں، اور جو زیادہ ہمت کریں وہ 1 پارہ پڑھ لیا کریں. جو اس سے زیادہ ہمت کریں صحابہ کے درجے کی تو 1 منزل پڑھ لیا کریں. 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے، صحابہ کا یہ روٹین بھی ہوا کرتا تھا. تو جتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے قرآن کی انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. ہم ہو سکتا ہے کہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا پاکٹ قرآن رکھ لیجئے اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ آپ گاڑی میں بیٹھیں، رش میں پھنس گئیں، یا کہیں آپ جا رہی ہیں، قرآن نکالا، تلاوت شروع کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گاڑی میں پڑھا نہیں جاتا، وہ گاڑی ہلتی ہے نا، کچھ لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں، کیسٹ لگا لیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتی، دل ہی دل میں جو قرآن یاد ہے وہ پڑھتی رہیے. تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں. کچن میں آپ کام کر رہی ہیں، آپ نے کیسٹ لگا لیا، دوسروں کو آواز اچھی نہیں لگتی، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ نے کوئی واک مین لگا لیے، ہیڈ فونز لگا لیے. تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں. کافی سارا وقت ہمارا قرآن کے ساتھ گزر سکتا ہے. تو دیکھیں نا کتنا بڑا فائدہ، سارا وقت جو ہے آپ کا انویسٹ ہو گیا آخرت کے لیے. اور الحمدللہ لفظی ترجمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قرآن کی تلاوت ایک درس بن جاتی ہے. جہاں انسان قرآن سنتا ہے وہ اس کے لیے کافی درس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ترجمہ الحمدللہ چلیں پورا 100% نہ بھی آتا ہو، 50% تو سمجھ آتا ہوگا، اور 50% بھی اگر ترجمہ سمجھ آپ کو آ رہا ہے تو مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، یا لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، یا کوئی شریعت کا حکم ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس قابل تو ہو ہی جاتا ہے نا انسان. تو قرآن سے قریبی تعلق جوڑنے میں تلاوت یقیناً آتی ہے. اور جب آپ نے تجوید پڑھ لی، اب آپ تلاوت سننا کتنا زیادہ انجوائے کرتی ہوں گی، اتنا زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہوگا تلاوت سننا. قرآن خود بھی صحیح پڑھنا آتا ہو، رولز پتہ ہوں، اور کم از کم رننگ ٹرانسلیشن آتا ہو یا لفظی ترجمہ آتا ہو، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آتا ہو، تو پھر یقیناً انسان کو بہت اسے
سہارا ملتا ہے، ڈھارس ملتی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن ہی تو ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی۔ یہ وہ شے ہے جس کا ایک سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو اللہ کا سہارا حاصل کرنا چاہے وہ اس قرآن کو اپنے اندر جذب کرے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اور نماز میں قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے، اچھی طرح سے کرے، سوچ سمجھ کے کرے، کنسنٹریٹ کر کے پڑھے، خشوع اور خضوع ہو اس کے اندر، دل میں احساس ہو کہ اللہ کا کلام ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، اور ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے نماز میں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ تو من الکتاب کا ذکر آیا کہ آپ پڑھیے جو کتاب میں سے آپ پر وحی کیا گیا، اور نماز قائم کیجیے، نماز میں بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز روکتی ہے فحش سے اور منکر سے، وہی نماز فحش سے اور منکر سے روکے گی جو کہ تاثر کے ساتھ اور احساس کے ساتھ پڑھی گئی ہوگی۔ اگر یاد ہی نہ رہا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، دھیان ہی نہ دیا کہ ہم نے پڑھا کیا، ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر وہ نماز سمجھیں کہ ایک رسم تو پوری ہو جائے گی، ایک فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو مطلوبہ فائدہ ہے وہ حاصل نہ ہو پائے گا۔ نماز کا تو مقصد ہی ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سب یاد آ گیا نماز میں اور اللہ ہی نہ یاد آیا، تو ایسی کھوکھلی نماز وہ تو پھر فحش سے اور منکر سے نہ روکے گی انسان کو۔ پھر فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر تو خود بہت افضل ترین چیز ہے، اعلیٰ ترین چیز ہے، تو جو ذکر انسان کر رہا ہوتا ہے یہ ذکر انسان کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے۔ انسان جب مجلس میں رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ تر مجلس میں اس کا ذکر فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ اور جو بندہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دل ہی دل میں اس کو یاد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسرے، ذکر اللہ کے اندر عملی کام بھی آتے ہیں، یعنی جو کام بھی دین کے مطابق کیا گیا وہ ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ قدم وہاں بڑھانا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہاں قدم نہیں بڑھانا جو اللہ کو پسند نہیں۔ اگر کسی نے شادی کی ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور سنت کے طریقے پر تو شادی کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے کاروبار کرتا ہے، کاروبار بھی اس کا ذکر اللہ ہے، سارا وقت اس کا عبادت ہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو عمل سے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر مسنون دعائیں پڑھنا بہت عمدہ ذکر ہے اللہ کا۔ صبح شام کی دعائیں انسان پڑھے، ہر موقع کی جو مسنون دعا ہے پڑھے، کھانا شروع کرنے سے پہلے، کھانا ختم کرنے کے بعد، سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ ہوگا یہ کہ اللہ کے ذکر سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی کم ہمتی آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، کوئی تھکن کا احساس ہو رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمت میں بدل جائیں گی۔ بے صبری ہو رہی ہے تو بے صبری صبر میں بدلے گی، بے قراری قرار میں تبدیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو ذکر کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد کا آ جانا۔ تو یہ ذکر جو ہے اس کو خالی زبانی فعل مت سمجھیں،
بلکہ یہ تو ایک دل میں یاد کا آ جانا، اللہ کی یاد دل کے اندر آ جائے، یہ ہے ذکر۔ نماز اور قرآن ذریعہ ذکر ہیں، یہ ذریعہ ہیں۔ ذریعے کو استعمال کر کے مقصد حاصل کرنا چاہیے انسان کو۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ نماز اور تلاوت قرآن سے سب کو اللہ یاد آ جائے اور یاد بھی رہے۔ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں، سب یاد آتا ہے، اللہ نہیں یاد آتا۔ قرآن پڑھتے ہیں، ہر چیز کا دھیان ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن دل کا انوالومنٹ نہیں ہوتا، دل اس کے ساتھ جو ہے وہ ملوث نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا بہترین طریقہ ہے۔ ورنہ اگر صرف قرآن کو اس لیے کوئی پڑھتا ہے کہ لوگ میری تجوید سے متاثر ہوں یا مجھ کو بڑا ذاکر سمجھیں، یا وہ یہ دیکھیں کہ میرے ہونٹ جو ہیں وہ ہر وقت ہلتے رہتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہو کہ لوگوں پر میں ایک تاثر ڈالوں اپنی نیکی کا، کہ میں کتنا زاہد ہوں، کتنا عابد ہوں، کیسے میں اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھتا ہوں۔ اگر یہ دکھاوا کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے تو پھر یہ قرآن کا پڑھنا فائدہ نہ دے گا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کچھ مسلمان قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق کیا؟ یہاں تک، اور یہی تجوید ہے نا، پرفیکٹ، یعنی کہ ایک آج کے اصطلاح میں اگر ہم بات کریں کہ پرفیکٹ تجوید سے قرآن پڑھیں گے، بیوٹیفل ریسیٹیشن، آوازیں بھی بڑی حسین ہوں گی، پڑھیں گے بھی بڑا خوبصورت، لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مراد کیا ہے؟ دل میں نہیں جائے گا، جسم کا حصہ نہیں بنے گا، جذب نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو اس میں یوں دیکھ لیں کہ کوئی اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے نا، اور اس سے مقصد اس کی اپنی تعریف ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، یہ دین کا کام کرنا بھی اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ جب قرآن کا پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے رہا، اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو کوئی دین کا کام اس کو کیا فائدہ دے گا؟ کوئی اس کو فائدہ نہ دے گا۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا۔ تو اس کے بارے میں انسان بار بار نیت کو اپنے ٹٹولے اور اپنے اندر سے اپنی تعریف کی طلب کو نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی آسان نہیں، اس لیے کہ نفس ہمارا جو ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بے شک بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا۔ وہ کہتا ہے میری تعریف ہو بس، اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ایکچولی میری تعریف پھر دین کی ہی تعریف ہے نا، میری تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو دین بہت اچھا لگا۔ تو یہ بھی شیطان طرح طرح کی باتیں سجھاتا ہے انسان کو۔ تو اپنی نیت کو انسان ہر وقت چیک کرے کہ کیا میں اپنی تعریف کے لیے کام کروانا چاہ رہی ہوں، یہ کام کرنا چاہتی ہوں، یا میں چاہتی ہوں کہ دین کا کام ہو جائے، اللہ بڑا ہو جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے۔ ایک دفعہ اللہ کی عظمت کی خاطر کام شروع کر دے انسان، پھر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر اپنی تعریف کے لیے کرے تو جب تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی کام کرتا رہے گا۔ جب اپنی تعریف نہ ہوئی دل چھوٹا ہو جائے گا، کہے گا چھوڑو میں نہیں کرتا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام۔ تو اس کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت غور سے سننے والی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراءها، میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء کی ہوگی۔ قراء کون؟ قرآن کے پڑھنے والے۔ کتنی دل دہلانے والی یہ حدیث ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ منافق کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین پر عمل کرتا ہے، جب تک دنیا ملتی ہے عمل کرتا ہے، جب دنیا نہیں مل رہی ہوتی دین چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ نہیں دین کا کام کرنا چاہتا، کامیابی کا پجاری، چڑھتے سورج کا پجاری، حق کی خاطر نہ آیا، کامیابی کی خاطر آیا۔ جب تک کامیابی ملتی رہی خوش رہا، کامیابی نہ ملی انقلب علی وجہہ، یاد ہے آپ کو سورہ حج میں آیا تھا۔ تو اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اس لیے کہ ہم سب کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے نا، اور نفس بہت سخت دھوکہ دیتا ہے انسان کو، بڑا ورغلاتا ہے، عجیب عجیب باتیں یہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اللہ اس کے شر سے ہم کو بچائے۔
اس لیے کہ نفاق کیا ہے؟ دل ہی کی تو بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے، اور یہ مرض ہے دنیا پرستی کا، یا خود پسندی کا، یا عجب کا احساس، یا کوئی فخر کا احساس اپنے بارے میں پیدا ہونا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، اور بار بار اپنی نیت کو خالص کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ حدیث ہے بڑی ہلانے والی کہ منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء کی ہوگی. یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کی سوچ میں، اخلاق اور کردار میں اور ترجیحات میں، پرائیورٹیز میں تبدیلی نہیں آ رہی تو فائدہ کیا ہوا قرآن پڑھنے کا، جب تزکیہ ہی نہ ہوا؟ ساری برائیاں تو اپنی جگہ رکھی رہ گئیں. پہلے بھی وہ برائیاں موجود تھیں، اب ان برائیوں کے اوپر ایک پیارا سا لیبل دین کی خدمت کا لگا دیا تو شکل ہی بدلی ہے نا. ایک گندی چیز کا لیبل ہی بدلا ہے. حرام کے اوپر حلال کا لیبل لگا دیا جائے تو وہ لیبل سے چیز حلال تو نہیں ہو جاتی. سور کے گوشت پہ کوئی گائے کے گوشت کا لیبل لگا دے تو وہ گائے کا گوشت تو نہیں بن جاتا. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان حالت جہالت میں ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ عیب ہوتے ہیں، جب اس کو اسلام کی سمجھ آتی ہے، وہ اسلام میں آتا ہے، اس کے عیب بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اسلام کے اندر، اور ان عیبوں کے اوپر بس اسلام کا لیبل لگ جاتا ہے، دین کی خدمت کا لیبل لگ جاتا ہے، اور ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ تو وہ پرانی میری برائی چل رہی ہے، میرا تزکیہ نہیں ہوا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ہونا چاہیے آگے. وہ ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو قرآن کی آیات سے تزکیہ فرض ہے. اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ فرض عین ہے تزکیہ ہمارا. اس کے بغیر تو نجات بہت مشکل ہے. تو ترجیحات میں اور کن چیزوں کی اہمیت ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر بھی وہ سارے کام کرتا رہے جن سے قرآن منع کرتا ہے تو پھر وہ کیا مومن ہوا؟ اب اس کے منافق ہونے میں کیا شک ہے؟ منافق تو ہوتا ہی ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. قرآن منع کرتا ہے فلاں فلاں چیزوں سے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان میں حصہ مت لینا. وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو رہنے دو، پہلے ہم قرآن پڑھ لینا پھر دیکھیں گے. کیا پتہ کبھی وہ نوبت ہی نہ آنے پائے. قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حلال کیا اپنے لیے تو وہ تو منافق ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے اس کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کر لیا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہوتے ہیں نمازی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، سود بھی چل رہا ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے. نماز بس ایک رسم کی حد تک ہے. نماز کا کوئی امپیکٹ ہی نہ ہوا، کوئی اثر ہی نہ ہوا شعور کے اوپر، فکر کے اوپر. اس نے انٹیلیجنس کو امپیکٹ ہی نہیں کیا جا کر نماز نے اور قرآن نے. دل اور دماغ اس کے ساتھ انوالو ہی نہیں ہوا، سطحی طور پہ سپرفیشلی بس وہ نماز جو ہے وہ کہیں رہ گئی. اور دل اتنا پتھر تھا کہ وہ نماز جو ہے وہ دل کے اندر جذب نہیں ہوئی. تو پھر وہ نماز فائدہ نہ دے گی، دل کی گہرائیوں کے اندر نہ اترے گی. اور ایسی کھوکھلی نماز اور ایسا کھوکھلا ذکر وہ بھلا برائی اور فحش کاموں سے کیسے روکیں گے؟ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، اس کا ٹیسٹ بالکل سمپل یہاں بتا دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز روکتی ہے فحش سے اور برائیوں سے. سیدھی بات ہے، ایک شخص بیمار ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دوا جو اس کو کھلائی جا رہی ہے یہ اس کو سوٹ کر رہی ہے یا نہیں. صاف نظر آ جائے گا اس کی بیماری دور ہو رہی ہے یا نہیں. دوا کھائے جاتا ہے اور بیماری دور نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ دوا ایفیکٹو نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح کوئی شخص نماز پڑھے جاتا ہے اور فحش سے اور منکر سے وہ بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، پتہ چلا کہ اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، محض ایک رسم ہے جو کہ ادا ہو گئی. اب اگر کسی کو اپنے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میری نماز تو مجھ کو نہیں روک رہی فحش سے اور منکر سے،
مایوس ہو کر وہ نماز پڑھنا نہ چھوڑ دے، یہ نہ کرے، بلکہ مطلوبہ معیار پر، ریکوائرڈ سٹینڈرڈ پر نماز کو لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنا خلوص ہے ہمارے اندر، کتنی چاہت اور کتنی طلب ہے نیکی کی۔ آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اہل کتاب سے بحث مت کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی اسی کے ہم فرما بردار ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اہل کتاب کا ذکر پڑھا تھا، یہاں بھی ان کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے جہاں جو اہل کتاب کا ذکر آیا تھا وہ اہل کتاب تھے جو کہ قرآن پر ایمان لے آئے، جن پر کہ حق واضح ہو گیا، اور ان کے دل قرآن کی دعوت کے لیے کھل گئے۔ یہاں ذکر ہے ان اہل کتاب کا کہ جو قرآن پر تعصب کی وجہ سے، کسی پریجوڈس کی وجہ سے ایمان لانا نہیں چاہ رہے، تو فرمایا ٹھیک ہے ان کو دعوت تم دو، لیکن دعوت میں کہیں تم اخلاق کی حدود مت پار کر جانا ہے مسلمانوں۔ اگر کبھی تم کو مجادلہ کرنا بھی پڑ جائے تو اچھی طریقے سے کرو۔ مجادلہ جدل سے لفظ بنا ہے، مراد زبانی کلامی جھگڑا، ہتھیاروں کی بات نہیں ہے، یعنی کہ زبان سے بات کی جا رہی ہے، بحث کرنا اس کا مطلب ہے۔ اول تو اسلام کے اندر بحث مباحثہ پسندیدہ نہیں، قیل و قال جس کو کہتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے پھر یہ جواب میں یہ کہا گیا، یہ اسلام کو چیز پسند نہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ بحث کے نتیجے میں لوگوں کے دل اور بند ہو جاتے ہیں، ضد پر آ جاتا ہے نا انسان، انا کا معاملہ بن جاتا ہے، کوئی بھی بحث کو ہارنا نہیں چاہتا، تو بحث پسندیدہ نہیں۔ لیکن کہیں اگر بات چیت کرنی پڑ ہی جائے، ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط لگا دی ہی احسن، بہترین طریقے سے تم بحث کرنا، الفاظ کی کشتی مت لڑنا، کہیں تمہاری ذات نہ آگے آ جائے کہ مجھے تو جیت کر چھوڑنی ہے یہ بحث، I have to win this argument, I have to have the last word، یہ مت کرنا، بلکہ نصیحت اور شائستہ انداز میں پیغام پہنچاؤ کہ دل کا دروازہ کھلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو بحث بھی کرو تو انتہائی عمدہ اخلاق سے، انداز بھی خوبصورت ہو، الفاظ بھی خوبصورت ہوں، جذبات بھی خوبصورت ہوں، اگریسونیس نہ ہو، خیر خواہی کے ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے بھلے کے لیے بحث کرو، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے بحث مت کرو۔ اب اگر کوئی بہت ہی زیادہ الزام لگانے لگ جائے یا بدتمیزی پر اتر آئے، تو اب تو سمجھانے کی نہیں بلکہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ جو نادان ہوتے ہیں وہ تو بعض دفعہ بالکل لپٹ ہی جاتے ہیں بحث کے اندر، جان نہیں چھوڑتے۔ آپ ان سے جان چھڑا کر ادھر ادھر کی بات کریں، ادھر ادھر چلے جائیں، پھر پیچھے پیچھے آئیں گے، پھر آپ کو چھیڑیں گے، یہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے، یہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے۔ تو ایسے میں اگر علم ہے تو اب آپ کو اپنا علم استعمال کرنا ہوگا، ان کو قائل کرنے کے لیے نہیں، ان کو چپ کرانے کے لیے۔ ان کا چپ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی یہ باتیں دوسروں کا ایمان بھی ڈگمگا رہی ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ ابھی جو بات فرمائی کہ الا الذین ظلموا منہم، یہ اسی کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں کہ جو بالکل ہی ظالم ہو گئے ہیں،
تو ان کے ساتھ ظاہر ہے پھر اب احسن کی شرط تو نہیں رہے گی. اب تو ان کے جو طریقے ہیں ان کو پہچاننا ہوگا، ان کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے اسٹریٹجی تم کو دوسری استعمال کرنی ہوگی.